بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 کیا حال چال ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ اسے خطبہ الہ آباد اس لیے کہتے ہیں کہ اس خطبے کو علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پہ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا۔ کیونکہ مسلمانان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ شناخت جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد تھا۔ اب مسلمان یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کیا جائے۔ سلب کرنے کا مطلب ہے حقوق کو حق تلفی کر لی جائے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اسے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا، جس کو علامہ محمد اقبال نے پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن قائم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ جگہ چاہیے، ایسی سرزمین چاہیے جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی سے اپنی مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ وہ ایریا کون سا تھا جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی؟ نمبر 1 پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ یہ کس کا بیان تھا؟ یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جو کہ کس کی بنیاد بنا؟ پاکستان کی بنیاد بنا۔ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس بات کو آگے بڑھایا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک قوت بن کر ابھریں۔ اور اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کے تصور جو علامہ اقبال نے دیا تھا اس کو آگے بڑھایا۔ اور چودھری رحمت علی نے، جو کہ ہمارے بہت اچھے رہنما، بہت بڑے رہنما تھے، انہوں نے 1933 میں علامہ اقبال کے تصور کو پاکستان کا نام دیا تھا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور ایک عظیم اور طاقتور قوم، یعنی مسلمان جو تھے وہ ایک طاقتور قوم بن کر ابھری۔ تو بچوں، یہ خطبہ الہ آباد تھا جو کہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 کا آئین کیا تھا؟ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک آئین متعارف کروایا۔ وہ آئین کیا تھا؟ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا ہے، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی جائے، یعنی کہ اس کو سب سے نمبر 1 پہ رکھا جائے۔ تو سب یہ سمجھتے تھے کہ آئین بن جائے گا، ایک قانون بن جائے گا، جس کی وجہ سے جو جتنے بھی صوبے ہیں وہ سب کے سب آزادی حاصل ہو جائے گی ان کو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس آئین کے تحت 1937 میں جو انتخابات ہوئے اس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اب جب انہوں نے اکثریت حاصل کر لی تھی تو اب نظر آ رہا تھا کہ انگریز یہاں سے نہیں جائیں گے، تو ہندوؤں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو الگ شناخت بن چکی تھی اب تک، انہوں نے اس کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی اور مسجدوں کے باہر وہ شور و غل کرتے تھے کہ مسلمان اپنی عبادت کو اچھی طریقے سے نہ کر سکیں۔ مسلمان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی اگر کوئی مسلمان اہلیت بھی رکھتا تھا مگر اس کو نوکری نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گاندھی کی مورتی بنائی تھی اور وہ تمام بچے جو اسکول جاتے تھے، وہ مسلمان بچوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ وہ ماتھے پہ تلک لگائیں اور تلک لگانے کے بعد وہ وندے ماترم کا گیت بھی گائیں۔ اس بات کے لیے مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا۔ اب یہ رویہ ایسا تھا جو کہ کسی کے لیے بھی اپنانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں ایک الگ قوم کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر
مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا. یعنی کس نے لقب دیا تھا؟ یہ بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کو، قائد اعظم کا، یعنی قائد اعظم کا جو اصل نام ہے وہ محمد علی ہے، اور جو قائد اعظم ہے یہ ان کا لقب ہے جو مسلمان قوم نے ان کو دیا تھا. 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات بنایا. یوم نجات کس سے تھا؟ یعنی انہیں یہ بات اب سمجھ آ گئی تھی، اب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمارا جو الگ وطن ہے پاکستان وہ اب بن کر رہے گا. شکریہ.